کہ اب مدارس اس وقت تعلیمی سلسلے میں جڑ گئے ہیں اور کھل رہے ہیں، جہاں حافظ قرآن بن رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں. اور یقین مانیے کہ یہ دنیاوی اسکول یا یونیورسٹی تعلیم تو دیتے ہیں لیکن غیرت ایمانی پیدا نہیں کرتے. یہ بزنس کا طریقہ تو سکھاتے ہیں لیکن حلال حرام کی تمیز نہیں سکھاتے. یہ خون چوسنے کا طریقہ تو سکھاتے ہیں کہ انٹرسٹ کیسے ڈیبٹ کریڈٹ ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اللہ کس سے راضی ہوگا اور کس سے راضی نہیں ہوگا، کس سے رزق میں برکت آئے گی اور کس سے رزق میں برکت نہیں آئے گی. رشوت ستانی عام ہے، مختلف نئے بورڈ جنم لے رہے ہیں اور بڑی بڑی فیسوں کے ذریعے سرٹیفکیٹ کا اجرا ہو رہا ہے. صحیح ہے جی. جن کی میٹرک کے اندر پرسنٹیج یہ تھی کہ وہ سی گریڈ میں تھے، فلاں بورڈ میں پیسے دیے تو اب ان کا گریڈ بڑھ گیا اور اب وہ 80+ نمبر لے کر یونیورسٹیز میں اپیئر ہو رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں. مراد یہ ہے کہ ہر طرف رشوت ستانی. علم کتنا ہے وہ آپ کے اور میرے سامنے ہے کہ کیا پڑھائی چل رہی ہے، کیا نہیں چل رہی. ایسے میں ایک سنہری موقع ہے، آپ اپنی آل اولاد کو دین کا علم سکھائیں جو ان کے دنیا میں بھی کام آئے گا اور مرنے کے بعد بھی کام آئے گا. فضائل ہیں کہ جو قرآن پاک کا ماہر ہو، اس کے حلال کو حلال سمجھے، اس کے حرام کو حرام سمجھے، اس پہ عمل کرے، تو کل قیامت کے روز اس کے والدین کو اللہ ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب ہوگی. اور پھر حضور نے فرمایا، بتاؤ اس شخص کے اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو خود علم دین حاصل کیا ہوا ہو اور اس پہ عمل بھی کر رہا ہو. علم دین اس کی کیا فضیلت ہے. حدیث مبارک میں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی راستے پر علم کی تلاش میں نکلتا ہے، اللہ اس کو جنت کے راستے کی طرف لے جاتا ہے، اور فرشتے علم کی طلب کرنے والے کی رضا کے لیے پر جھکا دیتے ہیں. بے شک جو فرشتے آسمانوں میں ہیں، جو زمینوں میں ہیں، اور جو مچھلیاں پانی کی گہرائی میں ہیں، یہ سب علم دین حاصل کرنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. علم دین حاصل کرنے کے اہم ذرائع مدارس دینیہ ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے علماء فضلاء کے جنہوں نے امت کی ہر موقع پر رہنمائی کی ہے، ہر موقع پر لوگوں کے حلال حرام کے مسائل بیان کیے ہیں، ان کی معاشی اور معاشرتی زندگی کے بارے میں انہیں بتایا